بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو بچوں سخاوت اور بخل کا کیا مفہوم ہے کہ سخاوت کس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سخاوت کے کئی طریقے ہیں، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، غریبوں اور مساکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، اور دوسرے غریب لوگوں کی مالی مدد کرنا۔ لیکن سخاوت میں بچوں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بخل کیا ہوتا ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے اپنی جائز ضروریات پوری نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خوراک، لباس، علاج وغیرہ پر مناسب طریقے سے پیسے خرچ نہ کرے، نہ ہی دوسرے ضرورت مندوں کو دے، بلکہ ہر وقت دولت جمع کرنے کی لالچ میں لگا رہے، تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ بخیل کہلاتا ہے، بخل ہوتا ہے یہ، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بچوں سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سخاوت کی بچوں ہمارے مذہب میں بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس سے دگنا ادا کرے، یعنی کہ اللہ کو قرض دینے سے کیا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ اگر غریبوں یا مساکین کی مدد کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ دگنا عطا کرے گا انسان کو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جنت بھی ملے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سخی تھے، اور انہوں نے بھی ہمیشہ سخاوت کا درس دیا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، غلاموں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اس میں سے دوسرے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ تو بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کی ہے۔ ان کے دروازے سے کوئی بھی سائل یعنی کہ کوئی بھی سوالی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام جو تھے وہ بھی سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ اب بچوں سخاوت کے معاشرتی فوائد کیا ہوتے ہیں کہ سخاوت کو اپنانے سے دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، لالچ نہیں رہتی انسان کو دولت کی، ٹھیک ہے، اور انسان کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور امیروں اور غریبوں میں باہمی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں خوشحالی آتی ہے، اور جو دولت ہوتی ہے اس کی گردش رہتی ہے پورے معاشرے میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ارد گرد لوگ ہیں، ہم ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں، اور ان کی اپنے جو صاحب استطاعت ہے اپنے دیے ہوئے مال میں سے دوسروں کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمیں فضول خرچی اور بیجا خرچ کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نہ ہی ہمیں بخل سے کام لینا چاہیے بلکہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، اعتدال سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تبھی ہم معاشرے میں سے برائیوں اور مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تھینک یو بچوں۔